اہم خبر دیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے افغان طالبان کو اپنا حتمی اور دو ٹوک موقع پیش کر دیا ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے زور دیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستانی وفد کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ نمائندہ خصوصی محمد عمران سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عمران، بتائیے گا، پاکستان نے دو ٹوک موقع پیش کر دیا افغانستان کو؟ جی بالکل، نہ صرف دو ٹوک بلکہ حتمی موقف پیش کیا ہے۔ پاکستان نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ پاکستانی وفد نے یہ بھی کہا کہ اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے برعکس طالبان کے جو دلائل تھے اس ملاقات کے اندر وہ غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر تھے۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، یہ کہنا ہے سیکورٹی ذرائع کا۔ سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے، یہ بھی کہنا ہے سیکورٹی ذرائع کا۔ ٹھیک ہے محمد عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اور عبداللہ حمید گل تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے جوائن کرنے کا۔ کہیے گا، استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے افغان طالبان کو اپنا حتمی اور دو ٹوک موقع پیش کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت ہی حالات جو ہے وہ سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن کی یہ جو ٹاک تھیں اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ملا نجیب جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے مابین پاکستانی وفد کی ہائی لیول جو وفد ہے اس کے اندر بات چیت ہوئی، اور پہلے دن جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 9 گھنٹے ایک اور اس کے علاوہ 13 گھنٹے کی ٹوٹل ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر ہوا، اور اس دوران میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ افغان وفد جو تھا وہ اٹھ کے ٹیلی فون جو ہے وہ کابل میں لاتا تھا اور کابل سے ہدایت لے رہا تھا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ کابل سے ہدایات تھیں یا بھارت سے ہدایات ہو رہی تھیں، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں پر امید تو رہنا چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھوس بات کے اوپر آ نہیں رہے۔ وہ جب پاکستان جو ہے سیکیورٹی کی بات کرتا ہے تو وہ وہاں سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوئی ٹریڈ کی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جب دہشت گردوں کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ وہاں جو ہے وہ کوئی ویزے کے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے پاکستان میں جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس ٹائم پہ وہ لکھ کے دی جا رہی ہے، اور لکھ کے ہی جو ہے وہ واپسی کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس بات کے اوپر آ نہیں رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے نتیجہ نکل آئے، لیکن جس طریقے سے ڈیفنس منسٹر نے کل بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ ایک اوپن وار ہوگی، پھر ہم جو ہے اس کو حساب سے دیکھیں گے، تو یہ میرے خیال میں ایک خطرناک صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو ہے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ان کو ایک تو یا تو وہ نوبل انعام کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ تاولے ہو رہے تھے، دوسری جانب جب نوبل انعام ان کو نہیں ملا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں ٹھیک کرا سکتا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی، آپ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایک فریق ہیں۔ آپ دوحہ مذاکرات کے اندر جو ہے آپ نکلے تھے، اور آپ نے طالبان افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر کے نکلے تھے، اور آپ نے یہ گارنٹی دی تھی کہ آپ خطے کے اندر جو ہے وہ امن امان جو ہے وہ قائم رہے گا، اور آپ اپنا اسلحہ لے جانا بھول گئے جس کی مالیت $10 ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسلحے کی تعداد ہے جو آپ کا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک زور دینا ہے۔ دوسری جانب جو ہے ترکیہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے دوحہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ تیسری جانب جو ہے آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے 25 دہشت گرد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ان کو جہنم واصل ہوئے اور وہ پاکستان کے بارڈر کے اندر گھس رہے تھے۔ یہ تو بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہ کسی صورت فتنہ جو ہے رکنے کے نام نہیں لے رہا، اور روزانہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو اور ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں پاکستان نے اپنا بڑا واضح بتا دیا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کا اس قسم کا جو کام کیا تو پھر ہم جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ ہم اپنائیں گے۔ لیکن طالبان کے جتنے بھی جو پوائنٹس تھے، ایجنڈا تھا،
وہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے، لیکن اس صورت میں ہرگز بھی نہیں کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے، اور اگر اس قسم کا یہ ٹاکس خدا نخواستہ فیل ہوتی ہیں تو پھر اس کا صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے وہ کابل حکومت ہوگی۔ اور پاکستان وفد نے جو واضح دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو انہوں نے ایک حتمی موقف اپنا پیش کیا، لکھ کے دیا کہ طالبان کی جو ہے وہ دہشت گردوں کو آپ نہیں سپورٹ کریں گے، اور آپ کو جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مضبوط اقدامات لینے پڑیں گے، اور آپ جتنی بات چیت اس ٹائم پہ افغان کر رہا ہے وہ حقیقت سے جو ہے وہ بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک پتہ نہیں کس نہج کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مثبت رویہ جو ہے فی الحال افغان طالبان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب جو ہے پاکستان نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی سرپرستی جو ہے وہ نامنظور ہے ہر حالت میں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات افغانستان کو کرنے پڑیں گے، اور پاکستانی وفد نے جو ہے وہ اپنا میرے خیال میں حتمی موقف جو ہے وہ تو پیش کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے اس بات کو مزید لٹکایا جائے گا، یا جو ہے وہ پھر پاکستان نے تو بتایا ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر آپ کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہوگی، اور اگر آپ کی کھلی جنگ ہوگی تو یہ نہ بھولیں کہ وہ افغانستان کے اندر پہلے جو 3 سپر پاوریں آئی تھیں، برطانیہ، روس اور امریکہ، یہ ان کے ملک میں آئے تھے۔ پاکستان ان کے ملک میں نہ جانے کا خواہش مند ہے، نہ ان کی 1 انچ زمین حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی زمین سے ہم اپنی پھر فضائی کارروائیاں، جو کہ ہمارا آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق حق حاصل ہے کہ ہمارے ملک پر اگر حملہ ہوگا تو ہم اس کا جواب دینے کا جو ہے وہ حق بجانب ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو افغان طالبان اس ٹائم پہ بیٹھے ہیں ٹیبل کے اوپر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے مار پڑی ہے، اور جب ان کو برطانیہ نے مارا تب وہ ٹیبل پہ بیٹھے، جب ان کو سوویت یونین نے مارا ٹیبل پہ بیٹھے، جب ان کو امریکہ نے مارا وہ ٹیبل پہ بیٹھے، اور اب جب پاکستان نے ان کی دھلائی کی ہے تو وہ اب ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ بہرحال ہم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوش اسلوبی سے معاملات طے ہو جائیں، لیکن لگتا ہے یہ کہ تیسرا فریق جو اس کے اندر، فریق تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو شیطان ہے بھارت، وہ بیٹھا ہوا پیچھے سارا تانے بانے بن رہا ہے، اور بھارت کے پیسے جو ہیں ان کی بو تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اور یہ معاملات جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو افغانستان جو اس ٹائم پہ ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا جو ہے یہ افغانستان اور پاکستان اور اس پورے خطے کے جو امن امان ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں ان کے اندر کوئی خیر کی بات ہوگی، لیکن یہ استنبول میں جو ہونے والی اس ٹائم پہ بات چیت ہے وہ میرے خیال میں اس کے اندر پاکستان نے تو اپنا واضح دو ٹوک اور میرے خیال میں برملا انداز میں اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ دوسرا روز تھا، اب یہ روز روز کے مذاکرات تو ہوتے نہیں ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اگر اس طریقے سے یہ کام کریں گے اور دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالتے رہیں گے تو پھر تو ایک بات بڑی واضح ہے، پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی کو اپنائے گا اور پھر پریمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن کے اوپر جو ہے ہم عمل کریں گے، اور پھر جہاں جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ لیکن اس آڑ کے اندر یہ جو 10 دن کا تقریباً درمیان میں گیپ آیا ہے، اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو جو ہے محفوظ جگہوں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ افغانستان حکومت کے زیر سایہ ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 2 درجن دہشت گرد کی جو تنظیمیں ہیں وہ افغان طالبان حکومت کے زیر سایہ جو ہے وہ پنپ رہی ہیں۔ یہ خطرناک عمل ہے اور پوری دنیا کو اس ٹائم پہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہ دنیا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآمد نہیں ہو سکتی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا عبداللہ صاحب، ایک طرف مذاکرات جاری ہیں، دوسری طرف آج بھی دراندازی کی کوشش کی گئی افغانستان کی جانب سے، اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مذاکرات میں افغان طالبان کا ایجنڈا کچھ اور تھا، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان طالبان کا جو رویہ ہے یہ ریاست والا ہے یا پھر ایک گروہ والا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ افغانستان کو ایک طرف وہ طالبان جو TTP ہیں وہ افغان طالبان ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، بھائی جسم کا حصہ ہے، تم دہشت گردوں کو جسم کا حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور ابھی جو پاک افغان جنگ ہوئی اس کے اندر جو بھی پاکستان نے ان کی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا
تو اس کے اندر جو ہے باقاعدہ جو مطلوب دہشت گرد تھے وہ ہلاک ہوئے، اور واضح بات ہے. اور پھر جیسے میں نے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کا بتایا، وہ خود کہتے ہیں اب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ادھر ادھر صرف ٹائم بائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی صورت ہم جو ہے کچھ وقت گزار لیں جس کے اندر وہ اپنی ری انفورسمنٹ کر سکیں، اور بھارت کی جانب سے کوئی ان کو اس قسم کا ہتھیار یا کوئی بھارت کی جانب سے کوئی ان کو اس قسم کی آشیرواد مل جائے تو اس کے بنیاد پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اسرائیل جو ہے اس نے پہلے ہی پاکستان کو نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے ہتھیار جو کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار ہیں یہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہر قسم کے چیلنجز کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اللہ نے کیا. لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ مذاکرات خدا نہ خواستہ فیل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پورا خطہ جو ہے وہ ایک نئی تباہی کے دہانے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف افغان طالبان کی حکومت ہوگی، جو کہ ویسے ہی ناجائز ہے کیونکہ انہوں نے 2021 میں یہ بات تسلیم کی تھی کہ ہم کچھ عرصے کے اندر جو ہے باقاعدہ منتخب حکومت کو لے کے آئیں گے، جو کہ ابھی تک 4 سال گزرنے کے باوجود جو ہے آج تک منتخب حکومت جو ہے وہ نہیں آ سکی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ بدنیت ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک ہندوانہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اور جو کہ ایک بھارت کا دیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بڑی وہ جو ہے بڑی تیزی سے عمل پیرا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل اور نمائندہ خصوصی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا.